بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 گناہ اور ان کے آثار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، الذنوب التی تغیر النعم البغی والذنوب التی تورث الندم القتل والتی تنزل النقم الظلم والتی تحتک الستور شرب خمر والتی تحبس الرزق الزنا والتی تؤجل فناء قطیعۃ الرحم والتی ترد الدعاء وتظلم الہواء عقوق الوالدین۔ وہ گناہ ہیں جو نعمتیں بدل دیتی ہیں، وہ دوسروں کی حق تلفی ہے، یعنی انسان کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ والدین کا حق، بہن بھائیوں کا حق، دوستوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، ملازمین کا حق، ہمسایوں کا حق، اولاد کا حق، معاشرے کا حق۔ ایسے بہت سے حقوق ہیں۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو حقوق کا خیال رکھے۔ وہ گناہ جو شرمندگی کا باعث ہیں، وہ قتل ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سرکش اور نافرمان وہ انسان ہے جو ایسے شخص کو قتل کرے جس نے اسے قتل نہیں کیا، یا ایسے شخص کو مارے جس نے اسے نہیں مارا۔ اعمال صدوق صفحہ 126۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس مقدمہ کا فیصلہ ہوگا وہ خون کا مقدمہ ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث 39887۔ الترغیب و ترہیب جلد 3 صفحہ 292۔ اسے بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ وہ گناہ جو مشکلات کی سبب ہیں، وہ ظلم ہے۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوفزدہ ہو کر داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو سارے گواہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے۔ ظلم کی تعریف۔ ظلم کا لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا، اور اصطلاح میں مشہور ہے کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ ظلم کا ایک دوسرا معنی بھی آتا ہے، اور وہ ہے دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا۔ شرح بخاری جلد 5 صفحہ 338۔ وہ گناہ جو بے آبروی کا سبب ہیں، وہ شراب خوری ہے۔ القرآن سورہ بقرہ آیت 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ راس خدا میں خرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو،
خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جو مر گیا اور وہ شراب پیتا تھا تو اس کا عادی تھا تو آخرت میں اسے نہیں پیے گا، یعنی جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارمی۔ وہ گناہیں جو وسعت رزق میں رکاوٹ ہے وہ زنا ہے۔ زنا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اسے چھونا اور اس کی طرف چل کر جانا اور اس کے بارے میں آرزویں کرنا، ان سب کاموں کو زنا قرار دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کان کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بولنا، باتیں کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل تمنا کرتا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ صحیح مسلم 2657۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اور اس سے باتیں کرنا زبان کا زنا ہے اور دل میں آرزویں اور تمنائیں لانا اور تصورات و خیالات پیدا کرنا نفس کا زنا ہے، اور نامحرم سے خلوت نشینی تو بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ گناہیں جس سے موت قریب ہو جاتی ہے، وہ رشتہ داروں سے رابطہ ختم کرنا ہے۔ قطع تعلقی کرنے والا جہنم کا حقدار ہے۔ ترجمہ: کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اور پھر مر گیا تو وہ دوزخ میں داخل ہو گیا۔ سنن ابو داؤد، کتاب الادب، حدیث نمبر 1483۔ وہ گناہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ اور فضا کے تاریک ہونے کا سبب ہے، وہ والدین کے وسیلے سے آنکھ ہونا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: گناہوں میں جو فضا کو تاریک اور آلودہ کرتا ہے وہ آنکھ والدین کا گناہ ہے۔ بہار الانوار، جلد 84۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر خدا کی نظر میں کلمہ اف سے کمتر کوئی اور کلمہ ہوتا تو ماں باپ کے حق میں اس سے منع کرتا، کیونکہ کلمہ اف والدین کو ناراض کرنے والے الفاظ میں سے مختصر ترین کلمہ ہے، لہٰذا اگر کوئی ماں باپ کی طرف ناراضگی کی حالت میں دیکھے تو وہ بھی آنکھ والدین میں سے ہے۔ جامع السادات، جلد 2۔ حوالہ: بہار الانوار، جلد 74، صفحہ 74، الشرائع، جلد 2، صفحہ 584۔